حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم سواس مقروض ہے محمد و اہل بیت محمد کی تمام عزادار اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم محمد و آل محمد ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم دعا ہے پروردگار بے حق امام حسین علیہ السلام بے حق باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام بے حق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بے حق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بے حق شہزادہ اون محمد علیہ السلام بے حق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام بے حق حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بے حق حضرت زہیر ابن کین علیہ السلام بے حق حضرت جون علیہ السلام بے حق حضرت حر علیہ السلام بے حق حضرت سعید ابن عبداللہ علیہ السلام بے حق حضرت وہاب قلبی علیہ السلام بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام بے حق جملہ شہداء کربلا پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار باب الحوائج کا واسطہ بانی مجلس میرے بھائی عامر کی زندگی دراز فرما بانی مجلس کے رزق مال میں جزائے خیر عطا فرما بلیات ارضی و سماوی سے امان عطا فرما یہ سلسلہ عزاداری قیامت تک نسلوں میں منتقل فرما کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرما پروردگار جو بھی نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے سب کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما جس مومن کے دل میں جو بھی نیک دعا ہے پروردگار ہر نیک دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں بار الہ ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما جملہ سادات مومنین غیر سادات جتنے عزادار تشریف فرما ہو پروردگار ایک ایک مومن کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما دست دعا بلند فرمائیے یا محمود بے حق محمد یا علا بے حق علی یا فاتر السماوات بے حق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا محسن بے حق حسن یا قدیم الاحسان بے حق امام حسین علیہ السلام یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد تمام عزادار عظمت امام زمانہ بے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پروردگار بانیان کی حاجات قبول فرمائے
آپ عزاداروں کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے جید عزادار تشریف فرما ہو، آدھی رات کا وقت قریب ہے اور یقیناً قبولیت کے لمحات ہیں۔ نو سفر کی قدیمی تاریخی صف ازا ہے۔ میرا دل ہے کہ وہ یادگار مجلس میں آج آپ کو سناؤں جو ایک ایک عزادار کے دل پہ جنت کے دروازے تک نقش ہو جائے۔ توجہ ایک ایک عزادار کی میری جانب ہونی چاہیے۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہو مولا خیر کر، آپ جیتے رہیں۔ توجہ ہے سب کی میری جانب۔ ناصر بخاری صاحب کی بلا مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ سید زادے کے پاس 25 سفر راوی روڈ پہ تاریخی قدیمی مجلس ادا ہوتی ہے۔ جملہ عزادار تشریف فرمائیے گا۔ سب کی توجہ ہے میری جانب، سب کی توجہ ہو، کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے۔ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو اگر ایک ہی قدم آگے آ جاؤ تو روحانیت بڑی ہے مجلس میں۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے، سب کو بلا رہے ہیں۔ آگے آگے ذرا آگے آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبھی کی توجہ ہے۔ پہلا جملہ سید اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے ہر ہاتھ عباس کے علم کی طرح بلند ہو جائے گا، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، سبھی اپنے چہرے ہو۔ اور کئی دفعہ آپ نے مجالس سنی ہے، میں یقین جانیے اتنا بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے ہر عزادار کے دل پہ نقش ہو جائے گا لفظ جو حجاب اللہ کا حجاب ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بھائی جان آپ جیتے رہیں، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، آپ جیتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا آگے آ جائیے، آپ میرے کارواں ہو کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آگے تشریف لے آئیے۔ جو حجاب اللہ کا حجاب ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ حضرت اجمیری نے 4 لائنیں لکھی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت اجمیری اصل میں کہنا کیا چاہتے تھے کہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، پر حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کا ماحول بنا دیا آپ نے، کیا قبولیت ہے بھائی، کیا روحانیت ہے۔ دین جس کی، بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز کریں، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کی پناہ میں ہو۔ لفظ پڑھ دو سبھی بولو گے، دلوں پہ نقش ہونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ جو اللہ کا شیر ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا شیر ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ سارے 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 بولو، سارے بولو۔ قاضی آپ کو جلا دے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ کیا قبولیت ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ میری ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہے، ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہے اور جمع غفیر ہے، اور جوک در جوک عزادار مجلس میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میرا دل ہے کہ مصرع ضرور آپ کو سناؤں کہ در عباس کی حیبت تو دیکھیے۔ شاہ جی جب بھی مشکل وقت آئے نا، عباس کے علم کے نیچے جا کے چراغ جلا کے چچا کو بھتیجی کا واسطہ دے کے عزادار دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں ایک ایک عزادار کے لب کی بات کر رہا ہوں جو باب الحوائج کے حضور دعا مانگتے ہو، باب الحوائج کو بھتیجی کا واسطہ دے کے ایک ہاتھ بھی نیچے رہا سید کو دکھ ہوگا۔ مصرع اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں کہ در عباس کی حیبت تو دیکھیے کہ جھوٹے بھی یہاں سچ بولتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضی آپ کو جدا دے، بھائی جان آپ جیئے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بڑی قبولیت ہے، بڑی روحانیت ہے مجلس اعزا میں۔ در عباس کی حیبت تو دیکھیے شاہ جی، جو شکار جو شیر شکار کو تو برابر حصوں میں خود نہ کھائے،
بلکہ بھوکے حیوانوں کے لیے رزق بنا کے چھوڑ دے، اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ اور جس شیر کی تلاش میں شکار خود آئے اور اس کے قدموں پہ گر کے دعا کرے کہ خالق مجھے اس کا رزق بنا، اس شیر کو عباس ابن علی کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا قبولیت ہے بھائی جان، کیا روحانیت ہے، سبحان اللہ۔ بازار میں جاتے ہو، کالا کپڑا خریدتے ہو، ایک لکڑی لے کے گھر کی چھت پر عباس کا علم پیوست کر دیتے ہو۔ میں ایک ایک عزادار کے لب کی بات کر رہا ہوں، ایک ہاتھ نہیں، اگر دونوں بازو بلند نہ ہوئے نا، میں سمجھوں گا آپ کی توجہ نہیں تھی۔ مصرے اتنے بڑے پڑھنے لگا ہوں کہ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غازی آپ کا جزاد محسن شاہ جی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، میرا حقیقی بھائی، مولا اس کو عمر خضر عطا فرما، عزاداری کی روح رواں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزاداری کی روح رواں امیر کارواں برادر محترم قبلہ محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں بغیر کسی تمہید کے میرا دل ہے کہ کائنات کی قیمت کا شعر آپ کو سناؤں۔ سبھی کی توجہ ہے، کربلا میں جانا ہر کسی کے بس میں نہیں، موج ذاتی مجلس ہے، نو سفر ہے۔ اللہ بھائی عامر کی زندگی دراز فرمائے، پورے سال کی میرے بھائی کی محنت ہے، اور میرا دل ہے کہ وہ یادگار مجلس آپ کو سناؤں جو جنت کے دروازے تک یاد رہے۔ سید کربلا میں جانا ہر کسی کے بس میں نہیں، جب تک حسین اجازت نہ دے، عباس مہر نہ لگائے، کوئی کربلا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ حق و شجاعت کا اتحاس بیٹھا ہے، حق و شجاعت کا اتحاس بیٹھا ہے، شکستہ دلوں کا قوت احساس بیٹھا ہے۔ کوئی شمر ابن سعد وہاں جائے تو کیسے، انہیں معلوم ہے کربلا عباس بیٹھا ہے۔ دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر حیدر، سبحان اللہ۔ انور بھائی آپ جیئے، کیا قبولیت ہے، جنت کا ماحول بن گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی کیا قبولیت بابا جی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھوں، یا علی یا علی، کوئی شمر ابن سعد وہاں جائے تو کیسے، انہیں مات بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ سبھی کی توجہ میری جانب، میں 3 شعر پڑھتا ہوں، میرا دل ہے کہ 3 مصرے آپ کو سناؤں۔ ہر عزادار ایسے بولے جیسے بولنے کا حق بنتا ہے کہ لوگ تو بس بنی ہاشم کا کمر جانتے ہیں۔ بابا جی یہ پہلی دفعہ یہ لائنیں پڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے مغل پورہ میں پڑھی تھی، پہلی مرتبہ یہ لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ذرا سر اٹھائیے گا، میری جانب دیکھیے گا، میری ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہے۔ ابھی تو میں مجلس شروع کر رہا ہوں، آج اتنا پڑھوں گا جتنا دل کرے گا۔ سبھی کی توجہ میری جانب، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ شعر سنیے گا جو عباس کا علم اٹھاتے ہو۔ لوگ تو بس بنی ہاشم کا کمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کون سا ہاتھ تھا جو نیچے رہ گیا، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ لوگ تو بس بنی ہاشم کا کمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر، سارے بولو گے، مصرع پڑھوں۔ ارے ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر، ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر، اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا نوجوان تیری زندگی دراز کرے۔ جس طرح آپ نے دعوت دی ہے نا، اگلے مصرے پہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ میں ایک ایک عزادار کو نو سفر کی تاریخی مجلس میں ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل دل پہ نقش کرنا کہ سید نے کیا پڑھا تھا کہ لوگ تو بس بنی ہاشم کا کمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں۔ ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر، اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں۔ ارے واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، وہ سکینہ کی دعاؤں کا اثر جانتے ہیں۔
آپ چیئے سید مولا تیری زندگی دراز کر، ابن علی مولا تجھے سلامت رکھے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا نیاز قبول فرما، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرما. مومنا ہے مولا کے ذکر میں یقین جانی ہر عزادار کا دل خوش ہو رہا ہے. ایک عمل بتا رہا ہوں، عمل 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 سنیے گا. میں نے کہا ہے واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو. وہ سکینہ کی دعاؤں کا اثر جانتے ہیں. بندہ 2 گھنٹے پڑھے نا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. اگر اسی مصرے میں آپ نے سمجھ لیا تو میرے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا. آئیے جی آئیے 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 درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ. اللہم علی مرتبہ عزت مواب ذاکر اہل بیت برادر محترم امیر حسین جعفری صاحب مولا کی منظور نظر مدہ خان ہے، تشریف فرما ہے. آپ ہی کا انتظار تھا. آئیے بسم اللہ. آئیے 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 مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرما. بسم اللہ بسم اللہ. سبھی کی توجہ میری جانب، سبھی کی ایک عمل بتا. ایک عمل بالکل فضائل اختتامی مراحل میں ہے کیونکہ بھائی جان کا انتظار تھا. ذاکر صاحب پہنچ چکے ہیں. پروردگار ان کو لمبی زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے. ذاکری میں ان کی بڑی خدمات ہیں، ایک زندگی پوری صرف ہے. عزاداری کے حوالے سے بھی اور ذاکری کے حوالے سے ایک اتحاس ہیں یہ، کیونکہ ہم نے بچپنے سے سنا ہے انہیں مولا ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ڈیرہ غازی خان میں بڑی مجالس پڑھی انہوں نے. میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر سنیے گا. لوگ تو بس بنی ہاشم کا کمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر، اس گھرانے کے 2 بچے یہ ہنر جانتے ہیں. محسن چاچی واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو. وہ سکینہ کی دعاؤں کا جن کو ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. ایک ہاتھ نہیں دونوں بازو بلند نہ ہوئے. میں سمجھوں گا آپ کی توجہ نہیں تھی. میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں کہ در بدر ہم کو پھٹکنے کی نہیں ہے عادت. در بدر ہم کو پھٹکنے کی نہیں ہے عادت. ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم مست کلندر، تم مست کلندر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، میری قبر میں لکھنا، میرے کفن میں لکھنا، جبریل کا ٹیچر، کمر کا مولا، تم مست کلندر، زہرا کا لال پر دل کھول کر پنجہ کھول کر آوازیں بلند کر سلام. امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا حسین کی 4 سال کی کم سن بچی پر کہ کربلا سے لے کے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا گیا. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. بھائی انور جب کبھی کروٹ بدلتی دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. 40 سال سجاد خون رویا ہے. مجھے بھائیوں نے حکم دیا کہ سید مصائب زیادہ پڑھنا، اس وجہ سے میں نے فضائل کم پڑھا. 9 کفن بابا کے تبدیل کیے امام باقر نے. کتنے کفن؟ 9 کفن. جب آخری کفن پہنانے لگا نا، بابا کی زخمی پیشانی چوم کے باقر کی آوازی بابا بابا 40 سال خون روئے ہیں، اب خون رونا بند کر دیں. رو کے سجاد کی آوازی باقر کیسے بھول جاؤں. کربلا سے شام تک جہاں شمر کا دل کرتا تھا سکینہ کو مارتا تھا، مزدار کو ماتم کی سید دعوت دے رہا ہے. جو آج نہ روئے نا اپنا سر جھکا کے گناہوں کی معافی مانگے. سر اٹھا میری جانب دیکھ. اگر مانگ لیتا نا سخی کی بیٹی تھی اتار کے دے دیتی. اس ظلم سے ظالم نے بالیاں اتاری. جب تک سکینہ زندہ رہی کانوں سے خون بہتا رہا.
اور سید زادی نے ایک مرثیہ پڑھا رو کے کہا چاچا غازی عید کے روز جو بالیاں پہنائی تھی چاچا وہ تیرا قاتل اتار کے لے گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں نوکر ہوں، ہاتھ نہ جوڑیے گا۔ آنکھیں تیار ہو گئی ہیں، ہر عزادار رو رہا ہے۔ عزادارو اس سے بڑے مصائب کیا ہو؟ 4 سال کی بچی قاتل کی منت کر رہی ہو۔ نامار میرا پیاسا بابا ہے، نامار میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے، جو اس مسائب پہ نہ رو سکے اپنا سر جھکا کے گناہوں کی معافی مانگے۔ زخمی کان بھائی جان، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، آ گیا شام کا بازار۔ لفظ پڑھ دوں، عیسائی چادریں دیتے تھے، مسلمان اتار لیتے تھے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، سر پہ رکھو۔ مجھے غازی کے علم کی قسم بھیڑ پڑ گئی، علی کی بیٹیاں ایسے بیٹھ گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا۔ کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا۔ ایک دفعہ سارے زدار ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے اور ماتم کر کے یہ فکرہ سنیے گا، میں قیامت کا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ آ گیا شام کا بازار، 4 سال کی سکینہ وہاں پہ آئی جہاں سجاد خون رو رہا تھا۔ ہاتھ جوڑے، رو کے سکینہ کی آواز آئی، سجاد تیری یتیم بہن ہوں، تیری بے کس بہن ہوں، سفروں کی تھکی بہن ہوں، شام غریبہ کی ڈری بہن ہوں، زخمی کانوں والی بہن ہوں۔ ہاتھ اٹھا، سر پہ رکھ، رو کے سکینہ کی آواز آئی، سجاد دعا مانگ بہن مر جائے۔ آواز سکینہ کیا ہوا؟ آواز سجاد شمر سے کہہ دے مجھے جتنا مارنا ہے مارے، پر مجھے تانا دے کے نہ مارے۔ سجاد جب بھی مارنا ہے ظالم کے دے بلا پاس ہو، گھوڑے کی گردن میں میرے چاچا کا سار جڑ جاتا ہے۔ مرحبا مرحبا، سارے پرسا دو، سارے زدہ ہائے عباس ہائے عباس، سارے بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ حسین کا واسطہ کوئی بندہ آگے نہ آئے، میں 2 فکر غربت کے پڑھ رہا ہوں۔ سارے اٹھا میری جانب دیکھ، مولا ایک غلطار کا ماتم قبول فرمائے۔ یزید کے دربار کے باہر قافلہ پہنچا، یزید کی بیٹی ہے رملہ باہر آئی۔ منظر کیا تھا؟ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ ایک رسی، کئی گلے، زخمی سید زادیاں، تھکی سید زادیاں، 1600 میل کا سفر کیا ہے علی کی عزادار بیٹیوں نے۔ لفظ پڑھ دوں، رملہ نے سب بیبیوں کو دیکھا، انور بھائی اخیر میں آئی۔ منظر کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، چہرے پہ ظلمت کے نشان ہے۔ رملہ کہتی ہے بچی تیرے کانوں میں بالیاں نہیں ہیں؟ ذرا سر اٹھا میری جانب دیکھ، میرے کانوں میں یمنی بالیاں ہیں۔ جو شیعہ ہے اس کا ہاتھ ضرور بلند ہوگا۔ اس وقت سکینہ کی آواز، رملہ تیرے کانوں میں جو بالیاں ہیں وہ تیری بالیاں نہیں ہیں، وہ مجھ اجڑی کی بالیاں ہیں۔ بالیاں اتار، ہاتھوں پہ رکھ۔ اگر بالیوں پہ خون لگا ہوا ہے تو بالیاں میری ہے، اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو بالیاں تیری۔ او آزادارو، رملہ نے بالیاں اتاری، بالیاں ہاتھوں پہ رکھی، بالیوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہ معصومہ یقین ہو گیا ہے بالیاں تیری ہے، بالیاں بہن۔ اب سکینہ کی آواز آئی، رملہ بالیاں تو بہن، وہ جہاں بالیاں پہنی جاتی ہے وہ میرے کان چھٹ گئے، وہ میرے کان۔ مرحبا مرحبا، اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ سارے ماتم کرو، سارے پرسا دو۔ جتنی مومنات پردادار تشریف فرما ہے، ہر عزادار کا حق ہے کہ گریہ کرے۔ سار اٹھا میرے جانب دے، سار اٹھا۔ یہ گریہ دیکھ رہا ہے، یہ کسی کی آمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا بھائی کہہ رہے اگر بغیرت مانگ لیتا، سخی کی بیٹی تھی اتار کے دے دیتی۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، سر پہ رکھو۔ آ گیا لین کا دربار۔ محسن شاہ جی قیامت کے فکر پا رہا ہوں، اگر آج بھی کسی نے ماتم نہ کیا نا، سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہر عزادار کا ہاتھ سر پہ آنا چاہیے۔ آ گیا لین کا دربار۔ حالت کیا ہے؟ ایک رسی، 18 گردنیں۔ تو نے ہائے نہیں کی،
سب سے آگے بی بی فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں. مجھے غازی کے علم کی قسم سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. 7 گھنٹے گزر گئے یہ شراب پیتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. یا 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا کہتے لین حیا کر یہ شریف زادیہ کون ہے ہاتھ اٹھا سر پہ رکھ. اس وقت یزید کہتے تو کیوں پوچھتا ہے تو تو مسلمان ہی نہیں ہے. رو کے سفیر روم کہتے ظالم ان بیٹیوں کا نہیں پوچھتا ان بیٹیوں کے آخر میں جو ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے. ظالم 7 گھنٹے ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی. اس بچی کو رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے وہ کب سے تھکی ہے. مرحبا مرحبا سید مولا تیرا ماتم قبول فرمائے. ہر عزادار رو رہا ہے ہر ماتمی رو رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جب سفیر روم نے کہا یہ کہتے شمر اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ کائنات قربان کر دوں. سید اس غربت پر فکر پر لین کے تخت کے سامنے حسین کی بیٹی کو لایا گیا. پتھر دلوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لین پوچھتے بچی تیرا نام کیا ہے. آہستہ سے لب ہلے آواز نہیں آئی. اس نے دوسری دفعہ پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے. لاہور والے لب ہلے آواز نہیں آئی. اس نے تیسری دفعہ پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے. لب ہلے آواز نہیں آئی. یہ کہتے شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے. نام پوچھتا ہوں نام نہیں بتاتی. جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے بے غیرت نے لوہے کا تازیہ نہ اٹھایا. سجاد کے بدن میں لرزہ آیا. آواز ظالم حیا کر. اور میری بہن سکینہ کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے اور ظالم حیا کر وہ بچی مر جائے. مرحبا مرحبا. ہاتھ نہ جوڑ. اللہ تیرا ماتم سارے 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 ہاتھ اٹھاؤ سر پہ ہاتھ رکھو. ہائے سکینہ ہائے حسین کی معصومہ. اللہ آپ کا ماتم قبول کرے. اللہ بانیان کی حاجات قبول فرمائے. بندہ شیعہ ہو اس جملے پہ حل نہ کرے. سر جھکائے گناہوں کی معافی مانگے. سجاد نے رسی ڈھیلی کی. آخری منٹ کا آخری جملہ تو گھروں تک روتا ہوا جائے گا. مجھے غازی کے علم کی قسم. لیکن کہتے بچی تیرا نام کیا ہے. آہستہ سے لب ہلے. معصومہ کی آواز سکینہ بنت الحسین. یہ کہتے حسین کی بیٹی ہے ابھی تک زندہ ہے. آوازی بابا کے قتل کی گواہ. ظالم میں خنجر پکڑ کے کہتے ہیں نامار میرا پیاسا ڈالا ہے. نامار میری دادی نے چکیا پیس کے پالا ہے. جتنے سید ہو ہاتھ اٹھاؤ سر پہ رکھو. سارے زدار ہاتھ اٹھاؤ سارے زدار سر پہ رکھو اور ماتم کر کے یہ فکر سننا. لیکن کہتے بچی اپنے پاپا سے کتنا پیار کرتی ہے. رو کے بھی کہتے ظالم تجھے کیا معلوم. صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی چھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا. خرموں کا نام آیا. یہ کہتے بچی آپ بھی خرمے مل جائیں تو کھائے گی. بی بی نے سجاد کو دیکھا. آواز ہی امتحان ہے. تو بھی زینب کو دیکھا. سکینہ امتحان ہے. بی بی نے کہا کھانگی والا ڈالو. لیکن نے اشارہ کیا. ایک دشت پیش ہوا. اوپر ریشمی رومال تھا. یہ کہتے بچی آگے بڑھ. رومال ہٹا خرمے کھا. یا کام تو ہاتھوں سے. سکینہ نے رومال